کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا، جس دین نے ہمیں دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتایا اور آخرت کا شوق دلایا۔ اور دنیا کے متعلق تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ آپ دنیا میں اس طرح سے رہو، یا تو آپ مسافر ہیں تو یا بس آپ راستہ کراس کرنے والے ہیں۔ مسافر اگر یہاں سے سفر کرتا ہے کسی دور کے علاقے کی طرف تو راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالتا ہے، وہاں زمین خریدنے کے بارے میں نہیں سوچتا، وہاں مکان بنانے کے بارے میں نہیں سوچتا، وہاں صرف اور صرف وہ ایک رات کے لیے کمرہ لینے کے بارے میں سوچتا ہے، اور کمرہ بھی سوچتا ہے سستے سے سستا مل جائے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے صرف ایک ہی رات یہاں پہ گزارنی ہے۔ دنیا کے متعلق فرمایا کہ دنیا میں اپنے لیے اتنا نظم کرو، رہنے سہنے کے لیے اتنا ٹھکانہ بناؤ کہ جتنی آپ کی یہاں زندگی آپ نے گزارنی ہے، لہذا زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ آج ہیں کل ہیں یا نہیں ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ لہذا دنیا میں فرمایا کسی انسان کو اگر سوکھی روٹی ہی مل جائے اور بدن چھپانے کے لیے کپڑا مل جائے، سر چھپانے کے لیے چھت مل جائے، فرمایا یہ اس کی دنیا میں اس کے دن گزارنے کے لیے کافی ہے، اتنا سارا ہی۔ اس کے برخلاف جو آج میں اور آپ دنیا میں رہنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور یہاں طرح طرح کے دنیا میں رہنے کے ایسے اسباب اختیار کر رہے ہیں، گویا کہ میں نے اور آپ نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ انسان یہ غور کر کے یہ بات سن لے کہ تیرے گھر میں ایک بستر تیرا ہونا چاہیے، ایک اہل خانہ کے لیے ہونا چاہیے، ایک مہمان کے لیے ہونا چاہیے، 3 ہو گئے، والرابع للشیطان، اور اگر چوتھا بستر ہے تو فرمایا وہ شیطان کے لیے ہے، وہ تیرے لیے نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے میرے گھر میں 4 مہمان آ سکتے ہیں، 5 آ سکتے ہیں، 10 مہمان آ سکتے ہیں، تو مہمانوں کے لیے مہمان خانہ بنائے، مہمانوں کے لیے بستر کا نظم کرے۔ لیکن اگر اس کو پتہ ہے ہم 3 بندے گھر کے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5-7 مہمان آئیں، لیکن بلڈنگ اگر بنائی بہت بڑی بنائی تو تب بھی یہ بری بات نہیں ہے اگر حلال کمائی سے ہے، بری بات تب ہے کہ جب اس کے اندر 1 روپیہ بھی حرام کمائی کا آ جائے، اور بری بات تب ہے کہ جب اس کے اندر قرضہ شامل ہو جائے۔ اس لیے کہ فرمایا دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن ان تمام نے موت کا مزہ جس نے چکھنا ہے، ان میں سب سے بڑی اور سب سے عظیم موت شہید کی موت ہے، شہادت کی موت ہے۔ اس کے لیے بھی ارشاد فرمایا گیا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کی بھی ہر چیز معاف ہو سکتی ہے مگر قرضہ معاف اس کا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب اس کے اندر حرام کا کوئی لقمہ شامل ہو جائے، حرام کی کوئی چیز شامل ہو جائے، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کرتا ہے، اللہ اپنے حقوق کو معاف کرتا ہے لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ مالک الملک کا کتنا احسان کہ مالک الملک نے ہمیں دین کے ذریعے دنیا کی حقیقت ہم پر کھولی، اور دین کے ذریعے جنت کا شوق ہمیں پیدا کیا، اور دین کے ذریعے دنیا اور آخرت کی تمام حقائق سے پردے ہٹائے۔ اس کے برخلاف برادران وطن کیا کرتے ہیں؟ جس کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے نوکر بنایا، جس کائنات کو اللہ نے انسان کی خدمت گزار بنایا، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں انسانوں، تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہذا تم میری رضا حاصل کرو، تم میری خوشنودگی حاصل کرو، تمہیں ان چیزوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم نے گزشتہ سے پیوستہ موقع پر سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی وَإِن تَرْضَ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْفَاسِقِينَ، کہ اگر آپ ان نافرمانوں سے راضی ہو بھی جائیں تب بھی اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کے احکام کو بجا نہ لائیں۔
اور اسی بیچ آپ نے سنا کہ سچ بولنے پر کتنی کامیابی حاصل ہوتی ہے، صحیح دین پر چلنے پر کتنی کامیابی نصیب ہوتی ہے، اگر کہیں خطا ہو بھی جاتی ہے تب بھی اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، انسان مردود نہیں قرار دیا جاتا۔ جس طرح وہ 3 صحابہ اور پھر وہ 7 صحابی جنہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ آپ نے آپ کو آ کر کے باندھ دیا تھا، اور پھر وہ 3 جو بعد میں آئے تھے جن میں حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل تھے، ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودگی حاصل ہوئی۔ پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ سچ بولنے پر آج تک مجھے نہیں لگتا اتنی مشقت اور پریشانی کس نے اٹھائی ہو اتنے میں نے اٹھائی ہے، لیکن مجھے فخر اس بات پر ہے کہ میرے اللہ نے مجھ سے جھوٹ نہیں بلوایا، میں نے سچ بولا ہے۔ بہرحال ہر جمعہ کو یہ عرض کرنے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ میں اور آپ اپنے نبی اور اپنے نبی کے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے زندگی گزار کر کے چلے گئے ہیں، اور ہم کن کاموں میں اپنے یہ قیمتی لمحات گنوا رہے ہیں، ہم اپنی یہ قیمتی زندگی کن بیکار کے کاموں کے اندر گنوا رہے ہیں جو ہمارے کام کی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان کتنا تو بے وقوف ہے، تو دنیا میں کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، یہاں تک کہ تیری جان جب تیری رگ تک پہنچتی ہے ابھی جان اندر ہی ہوتی ہے، نکلی نہیں ہوتی ہے، تو ایک کہتا ہے فلاں کہتا ہے میرا ہے، فلاں کہتا ہے میرا اتنا حصہ، بھائی کہتا ہے میرا اتنا حصہ، بچے کہتے ہیں میرا اتنا حصہ، تجھے کون یاد رکھتا ہے؟ فرمایا تجھے کوئی نہیں یاد رکھتا ہے، تیرے ساتھ تو صرف تیرا مال بھی جائے گا، تیرے اہل و عیال بھی جائیں گے، لیکن بیوی اور بچیاں تو گھر کے گیٹ پر ہی سلام کریں گے، بچے زیادہ سے زیادہ ہمت کریں گے قبرستان تک جائیں گے، اور وہاں سے مال بھی واپس آ جائے گا، جو قیمتی قسم کا بیڈ جس پہ تجھے اٹھا کے لے کر کے گئے تھے وہ بھی واپس آ جائے گا، وہاں تو نے اکیلے تنہا نے رہنا ہے، اور وہاں جو اعمال تو اپنے ساتھ لے کر کے گیا ہے تجھے صرف اور صرف ان اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہی اعمال تیرا خزانہ ہے۔ اب تو دنیا میں مال جمع کر کے رکھ یا اللہ کے راستے میں خرچ کر، تو دنیا میں دنیا والوں کو راضی کرنے کی کوشش کر یا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر، یہ اب تیرے اوپر ہے، تیرے اوپر اس لیے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تجھے دونوں طاقتیں دی ہیں، اب اللہ کو راضی کرنا چاہے تو در کھلا ہے، اللہ کے بندوں کو راضی کرنا چاہے تو تب بھی در کھلا ہے، لیکن لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے نافرمانی کر کے اگر اللہ کی کسی مخلوق کو راضی کرنا بھی چاہے گا انسان تو وہ تجھ سے راضی نہیں ہو سکے گا۔ خیر ہمارا مضمون یہاں پہنچا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے فارغ ہو گئے، حنین سے فارغ ہو گئے، اور کس طرح سے جو ایمان والے پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھا اور ان کو فائدہ نصیب ہوا، انہوں نے ایمان کو بچا کر کے رکھا، ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ ہاں وقتی طور پر پریشانی آئی، 50 دن تک کس طرح سے اپنے بیوی بچوں سے دور رہنا پڑا، صحابہ سے دور رہنا پڑا، حد تو یہ ہوگی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا کیونکہ بائی گارڈ تھا، لیکن ایمان کو ضائع نہیں کیا تھا تو کامیاب ہو گئے تھے۔ مجھے اور آپ کو اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ میرے عزیزو مشقتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے، یہاں خوشی سے بہت کم ہی لوگوں کو رہنا نصیب ہوتا ہے۔ یہاں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانیاں آئی جن کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا، اور مجھے اور آپ کو پریشانیاں نہ آئیں ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ان پریشانیوں میں پڑھ کر کے انسان کو اپنا دین ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنے رب کے دین پر کوئی آنچ نہ آئے اور اپنے نبی کی سنتوں کو ہاتھ سے انسان چھوڑے نہ، یہ انسان سے مطلوب ہے، یہ انسان سے چاہا جا رہا ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کا واقعہ سمجھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ سن 9 ہجری ہے، مکہ تو فتح ہو چکا، جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا مسلمان حج کرنا حج کے موسم میں چاہتے بھی تھے، عاشقان اللہ اور عاشقان اللہ کے رسول حج کے موسم میں بڑے دیوانے ہوتے ہیں، اس کی کیفیات تو آپ ان سے پوچھیں جو ایک مرتبہ حرم پاک کو دیکھ چکا ہے اور پھر اس کے کوئی دوست و احباب میں سے کوئی حج اور عمرہ کے لیے جائے، اور یا پھر کہیں وہ حرم پاک کی کوئی ویڈیو یا کوئی فوٹو دیکھ لے، یا پھر حج کے موسم میں بطور خاص پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیفیات تمہیں ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا، لیکن حج کرنے جا نہیں سکتے تھے، لیکن اب مکہ فتح ہو گیا اور ادھر سورہ برات کی شروع کی 40 آیات بھی اتر گئی۔ ان آیات میں کہا گیا کہ اے میرے نبی اب حرم پاک کے مقدس سرزمین کو ان اللہ کے نافرمانوں سے پاک کرنا ہے، اس لیے کہ اب دین پوری دنیا میں پھیلنے ہی والا ہے، اور یہ حرم پاک کے مقدس زمین
पूरी कायनात के लिए तौहीद का एक सेंटर पॉइंट बनेगी। लिहाजा हरम पाक की ये वो ज़मीन, इस ज़मीन का मालिक और इस घर का मालिक वो अल्लाह है जो अपने आप को तने तन्हा समझता है, जो अपने आप को अकेला समझता है। अब जो उस अल्लाह को अकेला नहीं समझता वो इस घर के पास रहने का भी हकदार नहीं है। चुनांचे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शिरक के तमाम निशानात को मिटाने के लिए और हज का पहली मरतबा इस्लामी तरीके पर हज करने के लिए खुद नहीं तशरीफ़ ले गई, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तैयार किया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 300 सहाबा को तैयार किया। अब ये सहाबा तैयार हुए, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनका अमीर बनाया गया और ये मदीनतुल मुनव्वरा से बाहर निकले। जो ही थोड़े दूर ये काफिला पहुंचा तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात पहुंची कि मक्का के लोग अगर कोई बड़ा शख्स अपने तरफ से कोई ऐलान करवाना चाहे तो उस ऐलान को तब वो काबिल कबूल समझते हैं जब उस बंदे के घर का बंदा ऐलान करे। लिहाजा आपने तो मुशरिकीन को यह ऐलान करवाना है हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए कि इसके बाद कोई हज ना करे, इसके बाद कोई जाहिलाना तरीके पर नंगा होकर के घर के तवाफ़ नहीं कर सकता अल्लाह के घर का। लिहाजा जज़ीरतुल अरब को आपको अब छोड़ना होगा। इस ऐलान को मक्का वाले तब कबूल करेंगे जब आपके घर का कोई बंदा होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस पहले काफिले में तशरीफ़ नहीं ले गए थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु को पीछे से अकेले भेज दिया। फरमाया आप जाओ और अबू बकर के साथ मिलकर के आप ही ऐलान करना। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रास्ते ही में जाकर के मुलाकात फरमाई। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने पूछा कि अली अमीर बन के आयो या मातहत बन के आयो? फरमाया नहीं, मैं तो मातहत बन के आया हूँ, अमीर आप ही हैं, मैं तो सिर्फ आपके साथ मिलकर के ऐलान करूँगा। फिर ये हज का काफ़िला हज के दिनों तक मक्का में पहुँच गया और मक्का में पहुँच करके हज का इस साल का एक अजीब अंदाज़ किस्म का हज हो रहा था। वो ये कि मक्का के मुशरिक भी थे और ईमान वाले भी थे। ईमान वाले अपने तरीके पर तौहीद के साथ हज कर रहे थे और मक्का वाले अपने तरीके पर शिर्क के साथ शिर्क के अंदर लतपत हज कर रहे थे। ईमान वाले जब सफ़ा और मरवा की दौड़ लगा रहे थे वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दौड़ लगा रहे थे और अम्मा हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत समझ के लगा रहे थे। और मक्का के मुशरिक जब लगाते थे और वह अपने बुतों की अज़मत में लगा रहे थे। अजीब किस्म का यह हज हो रहा था। लिहाजा हज के अयाम चलते चलते जब अराफात में पहुँचे वहाँ पहली मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और खड़े होकर के ऐलान किया कि सुनो, इस ऐलान से पहले एक तमहीदी बात सुन ले। जब हज हुआ इस्लाम का पहला, उस वक्त मक्का के मुशरिक चंद टोलियों में बटे हुए थे। सबसे पहले तो वो उस किस्म के लोग थे जिनके साथ मुसलमानों का कोई माहिदा था ही नहीं। लिहाजा उनके लिए भी ऐलान था कि 4 महीने में आपको जज़ीरतुल अरब की ज़मीन खाली करनी है। बाज़ वो थे जिनके साथ माहिदा तो था लेकिन उन्होंने अपने माहिदे को तोड़ दिया था। जिस तरह आपने गुज़श्ता से पिछला जुमा सुना था कि मुशरिकीन मक्का ने किस तरह से माहिदे को तोड़ा था। लिहाजा दोबारा मैं उधर जाकर के समा खराशी नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने जब माहिदा तोड़ दिया तो उनके लिए भी यही ऐलान था कि तुम्हें भी सिर्फ 4 महीने की मोहलत दी जा रही है। 4 महीने में अपना बोरी बिस्तरा यहाँ से गोल करो, या तो ईमान कबूल करो या ये उस मालिक का घर है जो अपने आप को अकेला समझता है। अगर तुम उसको अकेला नहीं समझते तो उसके घर को खाली करो, अब तुम्हारे लिए यहाँ रहने की गुंजाइश नहीं है। और तीसरी वो किस्म के लोग थे जिनके साथ माहिदा तो था लेकिन मुद्दत मुतय्यन नहीं थी। लिहाजा उनके लिए भी ऐलान था कि अब 4 महीने की फुर्सत है, इसके बाद तुम्हें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन बाज़ ऐसे भी थे जिनके साथ माहिदा था और माहिदे को पूरा होने में मुद्दत भी 4 महीने की थी और उनको कहा गया कि ठीक है, आपके लिए भी 4 महीने का ऑर्डर है, आप 4 महीने अपने माहिदे को पूरा करें। जो हमारा और आपका माहिदा हो चुका है, डेट फिक्स हो चुकी है, 4 महीने के बाद आपको भी यहाँ से जाना पड़ेगा। और बाज़ ऐसे भी थे खुशकिस्मत बनु मुदलिज वगैरह के लोग जिनके साथ माहिदा था और माहिदे को पूरा होने में तकरीबन 9 साल बाकी थे। उनको कहा गया, उन्होंने चूँकि कुछ छेड़छाड़ नहीं की थी इस्लाम के साथ, जब माहिदा कर दिया उसके बाद उसकी खिलाफ वर्जी की कहीं से कोशिश नहीं की। उनको कहा गया कि आप अपने माहिदे की मुद्दत को पूरा करें। लेकिन माहिदे की मुद्दत क्या पूरा करते, वो मुद्दत के अंदर ही अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम में दाखिल कर दिया। लिहाजा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब खड़े होकर के ऐलान करते थे, सुनो
پہلے تو اس تفصیل کے مطابق جس کے ساتھ جتنا معاہدہ تھا ان قبیلوں کا نام لے کر کے اعلان کرتے تھے، اور باقی سب کے لیے مطلقاً جو اعلان تھا، سنو کوئی مشرک جنت میں نہیں جائے گا، کوئی شرک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، آج کے بعد کسی مشرک کو حرم پاک میں آ کر کے حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، آج کے بعد کسی کو ننگے ہو کر کے اللہ کے مقدس گھر کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور پھر اس تفصیل کے مطابق اعلان کرتے تھے۔ یہ تو عرفات میں ہوا، پھر مینا میں جمرہ عقبہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل کے ساتھ کھول کر کے اعلان کیا، پھر حضرت علی رضی اللہ ایام میں حج میں اعلان کرتے کرتے جب ان کا گلا بیٹھ گیا، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مدد کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو ساتھ کیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جا کر کے ایک جگہ الگ الگ خیموں میں اعلان کرتے۔ اس اعلان کا کیا نتیجہ نکلا، اور پھر فتح مکہ کا کیا نتیجہ نکلا؟ آج تک تو لوگ تکیہ لگا کر کے بیٹھے تھے حرم پاک کے پڑوسیوں پر، قریشیوں پر، کہ یہ کیا کرتے ہیں، اگر انہوں نے اس دین کو قبول کیا اس کا مطلب یہ صحیح دین ہے، یہ سچا دین ہے، لیکن اگر مکہ کے پڑوسی اس دین کو قبول نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سچا دین نہیں ہے۔ آج تک وہ یہی انتظار کر رہے تھے۔ صلح حدیبیہ میں اس کا تھوڑا سا بند ٹوٹا لیکن خاص نہیں ٹوٹا، پھر فتح مکہ کے بعد تو یہ پورا بند ہی سمجھو ٹوٹ گیا، کہ اب لوگ مکہ والوں کو دیکھ کر کے یہ نہیں سوچتے تھے کہ اگر یہ ایمان قبول کریں گے تو ہم کریں گے، نہیں، اس کے بعد جس کو موقع ملتا جاتا وہ ایمان قبول کرتا جاتا۔ لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ضرور موجود تھی۔ وہ کون سی رکاوٹیں موجود تھی؟ وہی جو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا ہے۔ آج کا جو مضمون ہے اس میں آپ لوگوں کا جاگنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اس میں گزشتہ مضامین آپ کو یاد ہوں گے تو ہی آج کی باتیں سمجھ آئیں گی۔ آج کی باتیں بہت ساری گزشتہ سے تعلق رکھتی ہیں جن کی آدھی باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ لہذا آپ نے گزشتہ سنا ابو عامر راہب کہاں گیا تھا؟ شام، وہاں جا کر کے مسلمانوں پر حملہ کروانا چاہتا تھا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ فتح مکہ کے بعد بھی کچھ رکاوٹیں ابھی موجود تھی۔ وہ رکاوٹیں کیا تھی؟ لوگ کیا رہے تھے، مکہ فتح ہو گیا تو کیا ہو گیا، ابھی تو رومیوں کا مسلمانوں پر حملہ ہونے والا ہے، لیکن غزوہ حنین کے بعد ان کو بھی اپنی امیدیں ایک ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ملی، اور امیدوں کا جو ہے کہ ان کو امیدوں کی کمر ٹوٹتی ہوئی ان کو اپنے سامنے نظر آئی۔ یہ سمجھ گئے اب تو رومی بھی ہار گئے، لہذا اب کوئی رکاوٹ اسلام میں نہیں رہ گئی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب کیسے اس کے بعد لوگ دور دور سے سمندروں کی طرح امنڈ پڑے، ایک سمندر کی طرح سیلاب آ گیا، کس طرح سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کو کسی ملک سے حاضر ہو رہا ہے، شام کو کسی ملک سے حاضر ہو رہا ہے، دوپہر کو کوئی کسی ملک سے حاضر ہو رہا ہے۔ کس طرح سے یہ لوگ اللہ کے بندے اپنے نبی کے پاس پہنچ کر کے انہوں نے کس طرح سے دین کو حاصل کیا، اس کی مثال سورہ فتح کے پورے طور پر تفصیل سمجھو سامنے آ گئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ کی فتح آئے گی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے، گروہ در گروہ داخل ہوں گے۔ اس میں کتنے گروہ آئے، کس طرح سے داخل ہوئے، اس کی پوری تفصیل تو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ تقریباً 70 تو ایسے بڑے قافلے سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں جو بڑے قافلوں پر مشتمل تھے، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور پھر 35 تو بہت مشہور قافلے جن کا سیرت کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں تذکرہ بھی ملتا ہے۔